ناظرین، پاکستانی کوچ مائک ہیسن نے پریس کانفرنس کیا ہے اور پریس کانفرنس میں ان سے بہت ساری سوالات ہو گئی ہے کہ بابر اعظم کو ڈراپ کریں گے، فخر زمان کی واپسی ہو رہی ہے، سیم ایوب کی پرفارمنس نہیں آ رہا، اور اس کے علاوہ عثمان طارق، شاہین شاہ آفریدی کے بارے میں بہت ساری سوالات تو ہو گئی ہے۔ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، بٹ چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، فخر زمان کے بارے میں سوال ہوا کہ کیا وہ کھیلیں گے، یعنی مطلب اس کو بھی چانس ملنا چاہیے، کیونکہ پاور ہیٹنگ اور نیوزی لینڈ ایک اچھی ٹیم ہوتی ہے، کیونکہ ایک بڑا ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے، یا اگر وہ پہلے بیٹنگ کرے تو مطلب لمبی آپ کو بڑے ٹارگیٹ آپ کو مل سکتے ہیں، تو اس کے لیے ویسے بھی فخر زمان ٹھیک ہے، اور فخر زمان ویسے بھی مطلب نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلتے۔ تو کوچ مائک ہیسن نے اس کے نفی میں جواب دیا، اور ایون کہ ان کے سارے سوالاتوں سے یہی پتہ چلے کہ وہ ان چینج کے ساتھ جا رہے ہیں، مطلب سیم پلینگ 11 کے ساتھ جا رہے ہیں۔ سلمان مرزا، شاہین شاہ آفریدی کے بارے میں سوال ہوا، انہوں نے بتایا کہ ان لکی، مطلب یہ بدقسمتی ہماری رہی کہ سلمان مرزا کو ہم نے ایک دو میچز شروع کے نہیں کھلائے، اسپیشلی انڈیا کے خلاف، کیونکہ شاہین پہلے مطلب اچھے بولنگ کرتے تھے، بٹ پچھلے اگر 7-8 میچز میں دیکھیں شاہین کی اتنی اچھی بولنگ نہیں آئی، اور اسپیشلی ویسے بھی اب اس کی اتنی سپیڈ نہیں ہے، کیونکہ سپیڈ فاسٹ بالر کے لیے میٹر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوئنگ اور ایکسپیرینس، لینتھ، وہ ساری چیزیں، مطلب ایکسپیرینس بھی اس کے پاس ہے، بٹ آج کل اس کو سوئنگ نہیں مل رہا، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے اس کے بولنگ میں کمزوری ہے یہ، کیونکہ بیٹسمین اس کو آسانی کے ساتھ ہٹ کرتے ہیں، کیونکہ 130 لگ بھگ کے ساتھ وہ بولنگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ مطلب یہ ہماری بدقسمتی رہی، اور کہیں اگر سلمان مرزا ہوتا تو تھوڑا بہت مطلب زیادہ وہ ہوتا۔ اب نیکسٹ میچ میں سلمان مرزا اور فہیم اشرف کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی کو ریسٹ دینا چاہتے ہیں، بٹ نیکسٹ میچ جو فالیکالی میں، تو انہیں بتایا کہ واپس ان دونوں کو شاید چانس ملیں گے۔ اچھا، بابر اعظم کے بارے میں سوال ہو کہ بابر اعظم کو کیوں بیٹنگ نہیں دیا نیمیبیا کے خلاف، تو اس نے بتایا کہ 12 اوورس کے بعد بابر اعظم جس اسٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو بیٹنگ دینا مطلب یہ یوز لیس ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے نیمیبیا کے خلاف بابر اعظم کو نہیں کھلایا، تو یہ بابر اعظم نے بھی مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور اس نے اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہے، اس کے آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ یار وہ خوش نہیں ہے، اور اسپیشلی جب اتنے بڑے بیٹسمین کو آپ نیمیبیا جیسے چھوٹے ٹیم کے خلاف آپ بیٹنگ نہیں دیتے تو یہ ان کے لیے ایک انسلٹ ہے۔ وہ ظاہری بات ہے، اس کو فیل تو ہو گیا ہوگا، بٹ وہ آپ کے سامنے تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ کوچ ہو، آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیوں نہیں بھیجا گیا، تو وہ تو آپ تو کوچ ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ کچھ نیچ ویچ بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اگلے میچ کے لیے آپ ان کو ڈراپ کرو گے، کیونکہ ویسے بھی آج کل اس کی بدقسمتی چل رہی ہے، تو آپ کو اس لحاظ سے وہ نہیں کہہ سکتا۔ بٹ ایک بات اور بھی ہے کہ اس کو پھر کھلایا کیوں ہے، اور ویسے بھی اگر وہ 5-6 اوور کے بعد، مطلب چوتھے نمبر کے کھلاڑی یہی 7-8 اوورس کے بعد، یہی 10 اوور کے بعد، 12 اوورس کے بعد آتے ہیں، تو میرے خیال میں اس ٹائم اگر بابر اعظم بیٹنگ نمبر 4 پہ کرتے ہیں تو پھر یہی بات ہے نا، 7-8 اوور کے بعد یا 10 اوور کے بعد یا 12 اوور، ایون 14 اوور کے بعد آئے گا، کیونکہ پہلے 2-3 کھلاڑی آپ کو یہی کم از کم 10 اوور تو بیٹنگ کرے نا، چوتھے نمبر کا کھلاڑی تو اسی پوزیشن پہ آتا ہے، تو میرے خیال میں آپ کے اپنے فیصلے میں تضاد ہے، اس کو نمبر 4 پہ بھی کھلانا ہے اور 12 اوور کے بعد بھی نہیں کھلانا، تو یا تو آپ یہ چاہتے ہو کہ ساری ٹیم جو ہے وہ 12 اوور سے پہلے آؤٹ ہو جائے، یا مطلب آپ یہ چاہتے ہو کہ پتہ نہیں یار، آپ کے اس فیصلے سے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سیم ایوب کے بارے میں سوال ہوا کہ پرفارمنس نہیں آ رہا، بٹ اس سب کو پتہ ہے کہ اس کی پرفارمنس تو نہیں آ رہا ود دا بیٹ، ود دا بال جو اس کی پرفارمنس آ رہا ہے، بٹ بولرز کو ہم نے مطلب 5-5 6-6 رکھے، تو پھر بیٹنگ تو یہی ہوگا نا کہ انڈیا کے خلاف ایون کہ یہ تو نیمی بھی آتا، اور صاحبزادہ فرحان لک ہماری اچھی ہے کہ صاحبزادہ فرحان صرف بیٹنگ کرتے ہیں، ورنہ نیمیبیا کے خلاف بھی کسی نے بیٹنگ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی ٹیموں کے خلاف بھی کسی نے بیٹنگ نہیں کی، زیادہ تر صاحبزادہ فرحان نے کیا ہے، اور ایک میچ فہیم اشرف نے جتوایا، دوسرے میں بھی فرحان کی بیٹنگ آئی ہے، اور ویسے بھی مطلب یو ایس اے چھوٹی ٹیم ہے، تو چھوٹی ٹیموں کے خلاف مطلب پاکستان کی بیٹنگ ایسی مطلب ہو جاتی ہے، تو پھر فخر زمان کا آنا یا مطلب سیم ایوب کا نکل جانا میرے خیال میں بہتر تھا، ایون کہ شاہد افریدی اور کچھ اور کرکٹر نے بھی یہی بیان دیے، کیونکہ آپ شاداب خان کو بھی کھلاتے ہو، عثمان طارق کو بھی کھلاتے ہو، نواز کو بھی کھلاتے ہو، فہیم اشرف اور اس کے علاوہ سلمان مرزا یا شاہین افریدی کو بھی کھلائے، تو 5 بالرز ہونی چاہیے۔ چوتھا بالر جو ہے وہ یا چھٹا بالرز وہ سلمان علی آغا خود بھی ہے، ضرورت کے ٹائم پہ وہ وکٹ بھی نکال سکتے، کہ تو پھر کیوں نہ کہ سیم ایوب کو سائڈ پہ کر دے، اور سیم ایوب کی بیٹنگ بھی کمزور ہے، اور وہ بیٹنگ ان سے اس طرح نہیں ہو جاتا، اور ایون کہ وہ کبھی بولنگ بھی ان کی جو ہے چل گیا تو ٹھیک ہے، ویسے مطلب وہ اتنے اچھے بالرز تو ہے نہیں، کیونکہ بڑے میچز میں اس کو بہت زیادہ فینٹ ہی لگتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے ان کی دلائی ہوتی ہے، بٹ وہ خوش قسمت رہے کہ انڈیا کے خلاف اس کی وکٹ آئی ہے، اگر وکٹ نہ آتے تو میرے خیال میں اس کو ضرور ڈراپ کیا جاتا۔
پوری پریس کانفرنس سے مطلب میں نے یہ آخذ کیا ہے کہ پاکستان کی اسکواڈ میں کوئی چینجز نہیں ہے اگینسٹ نیوزی لینڈ. ویسے اگر دیکھا جائے تو کوچ نیوزی لینڈ کا ہے اور نیوزی لینڈ کے بارے میں زیادہ تر چیزیں اس کو پتہ بھی ہے, بٹ پاکستان کو بھی پتہ ہے کیونکہ پاکستان نے بہت سارے میچز کھیلے اور اسپن کنڈیشن میں پاکستان کے تو فیور میں یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف اچھے میچ کھیلیں گے اور اچھا میچ ہوگا. جیتی ہاری وہ تو بات کی بات ہے, بٹ پہلی بات تو یہ بھی ہے کہ ویدر بھی ابھی تک جو ہے 75% جو ہے وہ ویدر اور بارش کی بھی چانسز ہے, بٹ بارش نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. مطلب پچھلی میچ میں خواجہ نافع کو چانس ملا تو کیا فخر زمان کو چانس نہیں ملنا چاہیے تھا. تو ٹھیک ہے خواجہ نافع کو بھی چانس مل گیا تو پھر اس کو اس طرح گائیڈ کری کہ یار بیٹنگ اس طرح کری جس طرح وہ آؤٹ ہو گیا کہ وہ سٹائل اور دکھاوا زیادہ کر رہا تھا اور بیٹنگ کم کر رہا تھا. وہ ایک ہاتھ سے شاٹ مارنا چاہتا تھا اور اپنے سٹائل میں مارنا چاہتا تھا جیسے سیم ایوب آیا شروع میں اور وہ مطلب نو لک شاٹ اور یہ لوگ مطلب میرے ریلی بنا دی ٹک ٹاک بنا دی کہ یار اس نے یہ دیکھو کتنا اچھا چھکا مارا, بٹ لوگ پھر یہ تو نہیں دیکھتے کہ یار اس نے کتنا بڑا شرم کیا, پاکستان جو ہے بار بار ہار رہے. تو ایسے بیٹسمینوں کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا چاہیے. تو ایسے میرے خیال میں فخر زمان یہ دکھاوے والی بیٹنگ نہیں کرتا اور تھوڑے سے جو ہے وہ اس کی مائنڈ سیٹ چاہیے کہ وہ زیادہ تر زور لگاتے ہیں اور اسی چیز میرے خیال میں یہ چیز زیادہ تر T20 میں چلتا ہے اور اسپیشلی وہ اسپن کو بہت اچھا کھیلتا ہے. یہ مطلب کسی نے یہ پوائنٹ نہیں اس کو دیا نہ سوال پوچھا کہ یار وہ اسپین تو بہت اچھا کھیلتے ہیں تو وائی ناٹ کے فخر زمان کو انکلوڈ کرے اور اتنے اچھے میچز میں کیا بیسٹ اس نے بتایا کہ یار ہم نے پاکستان کے لیے بیسٹ پلینگ 11 چوز کیا. تو بیسٹ پلینگ 11 میں کیا فخر زمان نہیں آتی اور نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ اور فخر زمان ہو, یار یہ ایسا کیسا ہو سکتے ہیں یار, یہ تو مطلب نہ ماننے والی بات ہے. اور کوچ بھی مطلب نیوزی لینڈ کے اس کو ساری چیزیں پتہ بھی ہے بٹ پھر بھی فخر زمان کو چانس نہیں مل رہا. تھوڑی سی عجیب بات ہے یار, مجھے مطلب تھوڑی سی فیل ہو رہا ہے فخر زمان کے لیے اور مجھے تھوڑی سی فیل ہو رہا ہے کہ وہ ان کے شاہین اور نسیم کو سلیکٹ تو کیا ہے بٹ عاقب جاوید کی کل میں نے بالنگ دیکھا ہے پاکستان جو پاکستانی شاہین ٹیم ہے اگینسٹ انگلینڈ وہ کھیل رہی تھی تو عاقب جاوید نے پہلے بال پہ اس کا ایج لگا اور دوسری بال پہ پھر اس کا ایج لگا اور دوسری بال پہ اس کو وکٹ ملے. ایون اس نے 2-3 وکٹیں نکالی ہے اور 3 اوور میں 22 رن دیے. بہت اچھی اس نے بالنگ کیا, اس کے پاس اسپیڈ ہے, اس کے پاس سوئنگ ہے, ساری چیزیں ہے, بٹ اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں اور ایکسپیرینس کھیلنے سے آتے ہیں, ایسے گھر بیٹھنے سے ایکسپیرینس توڑے آتے ہیں. تو اس کو کھلانا چاہیے تھا. اور کئی اور بہت بڑے سپر سٹار ہے اس ٹائم پاکستان میں, احمد دانیال جو کہ ون اینڈ اونلی اس نے میچز جتوایا, اس کو چانسز نہیں مل رہا. تو ایسے مطلب اچھے اچھے بالرز آپ کے پاس ہے, اسپیڈ بھی ہے, ساری چیزیں, بٹ آپ جو ہے ایکسپیرینس ان کو بھی آ جائے گا اگر آپ وہ ان کو گھر میں نہ بٹھا دیں تو.